بھائی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ وزٹ کریں نا ان بستیوں کا، تو جس کسی نے بھی آگے کہہ دیا نا میرے گھر میں راشن نہیں ہے، اس نے اسی ٹائم راشن بھیجا ہے۔ کسی نے کہہ دیا نا میرے گھر کا کرایہ دینے والا، اس نے کرایہ دیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا میری بیٹی کی شادی ہے، تو بلاج نے اسی ٹائم پہ سارا انتظام کر کے اس کی بیٹی کی رخصتی کروانی۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کے پردادا کے ٹائم سے چلتا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ کارڈ بنا کے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پر بیٹھ کر امیر بلاس ٹیپو لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ وہ عمر میں بہت سارے لوگوں سے چھوٹا تھا۔ اندرون شہر میں بہت بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہیں، بہت بڑی بڑی بیٹھکیں ہیں، بڑی بڑی پنچایتیں ہیں، لیکن اس چھوٹے سے جوان کو یہ آزاد حاصل تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے کروڑوں کے اربوں روپے کے فیصلے کروایا کرتا تھا۔ اور وہ تعریف کرتے ہیں، فیصلہ جنہوں نے کروایا وہ تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بالکل تکڑی تول کے فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہ تو کوئی دیہڑی دار کا اڈا تھا، نہ کوئی ایسی اس میں بات تھی نا۔ یہ ریکویسٹ ہے عدالتوں سے کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ دوستوں سے غداری کرنے والے ایسے غلیظ اور معاشرے کا ناسور انسان جو ہے۔ ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ یہ اس کے ڈائننگ روم میں براج کے ہم موجود ہیں جہاں پر بات خیرات کی آ گئی۔ تو کیسر سہیل بٹ صاحب، جب وہ وقت تھا اس کے امیر بلاس کے جنازے کا، تو میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر امڑ آیا ہو۔ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے، بڑے بڑے علماء کے، بڑے بڑے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں ایک خادم حسین رضوی کا جنازہ بڑا تھا اور ایک امیر بلاس ٹیپو کا جنازہ بڑا تھا۔ اس کی شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ خیر کے کام بہت کرتا تھا۔ میں نے میرے گزشتہ روز میری یہاں پر ایک خاتون کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ باہر انٹرس پہ کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا ماں جی کیا ہوا؟ کہتی آج اگر میری بیٹی اپنے گھر بس رہی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بہت بڑی اللہ کے بعد جو وسیلہ بنا وہ امیر بلاج بنا۔ دلشاد بھائی ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر آپ وزٹ کریں نا ان بستیوں کا، تو جس کسی نے بھی آگے کہہ دیا نا میرے گھر میں راشن نہیں ہے، اس نے اسی ٹائم راشن بھیجا ہے۔ کسی نے کہہ دیا نا میرے گھر کا کرایہ دینے والا، اس نے کرایہ دیا ہے۔ کسی نے کہہ دیا میری بیٹی کی شادی ہے، تو بلاج نے اسی ٹائم پہ سارا انتظام کر کے اس کی بیٹی کی رخصتی کروانی۔ اور کسی ٹائم پہ وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ آئیں جی آئیں، اب آپ کو نا کچن دکھاتے ہیں۔ جی اب کیسر سہیل بٹ صاحب، ناظرین آپ کو امیر بلاس کا وہ کچن دکھا رہے ہیں۔ وہ کچن اس کی فیملی کا نہیں، اس کے یاروں دوستوں کے لیے تھا۔ یہ سارا جتنا آپ کو یہ ڈیرا دکھایا یہ سارا دوستوں کے لیے تھا۔ اور دوستوں 24 گھنٹے چلتا ہے، 24 گھنٹے یہ چلتا تھا۔ دوستوں کی بھی تعداد بہت لمبی چوڑی نہیں تھی جو یہاں پر آتے تھے، وہ چند یا درجن لوگ ہوں گے، یہ 2 درجن لوگ ہوں گے۔ یہ 2 درجن لوگوں کے لیے ڈائننگ روم اور یہ کچن تھا۔ یہ ناظرین یہ جو کچن ہے یہ دیکھیں آپ، بڑی نفاست سے بنایا گیا ہے۔ اور کراکری دیکھیں آپ، بہت خوبصورت قسم کی کراکری ہے یہاں پر، بالکل انٹیک ہے، امریکن ڈیزائن ہے یہ سارا۔ کیسر سہیل بٹ صاحب کچن کی جب بات کریں دوستوں کو کھلانے کی، تو امیر بلاس ٹیپو جو ہے، یا امیر بلاس ٹیپو کا جو خاندان ہے، یہ درجنوں سینکڑوں لوگوں کے گھروں کا کفیل بھی تھا۔ جی بالکل بالکل، یہ سلسلہ جو ہے یہ ان کے پردادا کے ٹائم سے چلتا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، یہ کارڈ بنا کے دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے مطابق جو لوگ ہیں وہ یہاں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ اچھا، وہ ایسے تھا کہ یہ تعداد بہت کم تھی۔ اچھا، تو میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ بلاج کے ٹائم سے جب یہ شروع ہوا تو 4000 گھرانے کا اضافہ ہو گیا۔ 4000 گھرانے کا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نتھو پہلوان کے دور سے یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ 1500 سے چلتا آ رہا، 2000 کے قریب تھا۔ اب 6000 پلس، 6000 سے پلس لوگ، میری فتح سے بھی بات ہوئی ہوگا، 6000 پلس جو ہے لوگ، لوگوں کو پراپر راشن جاتا ہے، ان کے کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں 6000 گھرانے کو ہماری گورنمنٹ پنجاب نہیں دے رہی۔ وہ بٹ صاحب یہاں پر کوئی بندہ اپنے گھر چلانے مشکل ہے۔ یہ بات آپ 6000 ناظرین گھر جو ہے گھروں کو امیر بلاس ٹیپو اس کو چلا رہا تھا۔ امیر بلاس ٹیپو کے پردادا ہیں نتھو پہلوان اور اس کے دادا ہیں امیر الدین المعروف بلا پہلوان ٹرکا والا، ٹیپو پہلوان ٹرکا والا امیر بلاس کے والد تھے۔ یہ ان کے دور میں 3 دہائیوں سے جو سلسلہ تھا وہ 1500 سے 2000 لوگ تھے،
لیکن امیر بلاج ٹپو اتنا کار خیر کرتا تھا, اتنی اس کو فکر ہوتی تھی کہ 4000 بندے اس نے اپنی اس تھوڑی سی زندگی میں بڑھا دیے. آج 6000 سے زائد لوگوں کا اسی طرح کا کچن جو ہے وہ چل رہا ہے, جس کا امیر بلاج سارا انتظام کیا کرتا تھا. ہم نے جنازے والے بھی دن دیکھا, یہاں پر عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان سب دھارے مار کر رو رہے تھے. تو میں نے اس دن لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا یار امیر بلاج ٹپو تمہارا کیا لگتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہمارا وہ گھر کا کفیل تھا. بہت سارے لوگوں نے جب بتایا کہ امیر بلاج ٹپو ہمارے گھر کا کفیل تھا, تو میں بڑی حیرت میں ڈوب گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے اوپر خاندانی دشمنیوں کا اتنا بڑا بوجھ ہے, تو وہ یہ خاندان چلا رہا ہے. تو آج اگر جنازے پر اتنے لوگ جمع ہیں تو یہ امیر بلاج کے وہ کام ہیں, امیر بلاج کی وہ نیکیاں ہیں. امیر بلاج کے عام لوگوں کے جو ذہن میں ایک کنسیپٹ ہے کہ امیر بلاج ٹپو خاندان کا چشم و چراغ تھا, وہ بہت بڑا ڈان تھا, کریمنل تھا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے امیر بلاج کا لائف سٹائل بھی دیکھا, کتنی آپ کو بندوقیں, توپے, گولے کتنے نظر آئے. صرف باتیں سننے کو ملی تو یہی ملی, امیر بلاج ایک خوبصورت انسان تھا. امیر بلاج دوستوں سے محبت کیا کرتا تھا. امیر بلاج ہزاروں لوگوں کے گھر کا کفیل تھا. تو کیسر بھائی وہ ڈیرا جہاں پر بلاج بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کروایا کرتا میں وہ دکھاتا ہوں, لوگوں کے مسائل سنتا تھا. جی بالکل آئیں. جی ناظرین, یہ وہ کمرہ ہے, یہ وہ ڈرائنگ روم ہے جہاں پر بیٹھ کر امیر بلاج ٹپو لوگوں کے فیصلے کیا کرتا تھا. وہ عمر میں بہت سارے لوگوں سے چھوٹا تھا. اندرون شہر میں بہت بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہیں, بہت بڑی بڑی بیٹھکیں ہیں, بڑی بڑی پنچایتیں ہیں, لیکن اس چھوٹے سے جوان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے کروڑوں کے, اربوں روپے کے فیصلے کروایا کرتا تھا, اور بڑے احسن طریقے سے فیصلے ہوتے تھے. کوئی بندہ امیر بلاج ٹپو کے فیصلے کو ویٹو نہیں کرتا تھا. جو اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں ہو گئی اس پر منون فیصلہ کیا جاتا تھا. یہ تھی امیر بلاج ٹپو کی کریڈیبلٹی کہ چھوٹا بڑا جوان ہر بندہ اس کے فیصلے کو آن کرتا تھا. ناظرین, 2 دن پہلے میں نے ملک سہیل کا انٹرویو کیا جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. انہوں نے کہا, جن کا نام بھی جو سہولت کاری میں آ رہا تھا تو بعد میں پھر آئیڈینٹیفائی ہوا کہ وہ دوسرا ملک سہیل ہے. انہوں نے بتایا فیصلے اسی سیٹ پر ہوا کرتے تھے, اسی سیٹ کے پاس آتے تھے کہ ہمارا فیصلہ کر دیں. ان کے پلازے پہ کوئی دکانیں خالی نہیں کر رہے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شہر کے بڑوں کی تھی, اور وہ تعریف کرتے ہیں. فیصلہ جنہوں نے کروایا وہ تعریف کرتے ہیں کہ اس نے بالکل تکڑی تول کے فیصلہ کیا ہے. یہ نہ تو کوئی دیہڑی دار کا اڈا تھا, نہ کوئی ایسی اس میں بات تھی. نا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے کیسر بھائی یہاں پر جو امیر بلاج ہے وہ کہاں بیٹھا کرتا تھا؟ جی وہ اس سیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے. اس سیٹ پر بیٹھا کرتے تھے. ہاں جی. ناظرین, احسن شاہ بھی اسی جگہ بیٹھا کرتا تھا. جی وہ غلیظ انسان بھی ادھر ہی تھا. جی وہ ادھر سامنے بیٹھا ہوتا تھا. یہاں سے اٹھنا تو آگے حاجی صاحب کے پاؤں کو پکڑ کے ادھر ٹانگیں پکڑ کے لیٹ جانا ان کے اوپر. تو نام لینے سے مجھے تو شرم آتی ہے کہ مجھے بھی بھائی کہتا تھا, ہم اس کو مرشد کہتے تھے, اور اتنا احترام شاید میں نے بھی کسی کا نہ کیا ہو اپنی زندگی میں. یہ وہ جگہ جہاں پہ وہ کتا حرامی یہاں پہ بیٹھتا تھا, اتنا یہ جگہ ناپاک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یقین جانے اس کو چوک میں کھڑا کر کے نا اس کو سرعام پھانسی دینی چاہیے, جو یہ مثال بن جائے آنے والے وقتوں کے لیے. دوست کاروباری بھی ہوتے ہیں, دوست سارے ہوتے ہیں. اس کو اتنا میں کیا بتاؤں, میری ریکویسٹ ہے عدالتوں سے کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ دوستوں سے غداری کرنے والے ایسے غلیظ اور معاشرے کا ناسور انسان جو ہیں تو ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسی کے نیچے کہ میر جعفر تو تھا میر جعفر, احسن شاہ جو ہے وہ میر جعفر سے بھی زیادہ گندا ثابت ہوا. ایک ہنستے بستے مسکراتے وہ اس گھر کو ویران کر گیا. یہ میر موصف اور میر فتح کو بھی خطرہ ہے ان ناسوروں سے, جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا کیمرہ. اچھا یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہاں جی, جہاں سے بیٹھ کے یہ پورے اڈے کو واچ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کیمروں میں پورے اڈے کو واچ کیا جاتا ہے. ہاں جی, یعنی جس میں یہ کچن بھی ہے, باہر کا بھی ہے, انٹرنس بھی ہے, ہر چیز موجود ہے. جی باہر مین سڑک بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے. تو یہاں پر بیٹھ کر ہر بندے پر نظر رکھی جاتی ہے. ناظرین, کو دشمن پر تو نظر رکھ سکتا ہے, لیکن اپنا دوست جو دوست کے بھیت میں دشمن ہے آپ کی صفوں پر بچھا ہوا ہے, نہ وہ یہ کیمرے اس کا کچھ کر سکتے ہیں.
اس کو اگر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے. یہ سیکورٹی کیمرے یہ دشمن کے لیے ہیں, دوست کے لیے نہیں ہے. اس گھر کو دوست نے ویران کیا, اس گھر کو دوست نے اجاڑ دیا. بٹ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بڑا نہیں جی, وقت نہیں, دیا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سارا گھر دکھایا. ناظرین, یہ وہ یادیں تھیں, یہ وہ باتیں تھیں امیر بلاج کی جو آپ سب لوگ دیکھنا چاہتے تھے. آپ کے ساتھ چیزیں ساری شیئر کی. ہم اپنے دوست کیسر سہیل بٹ صاحب سے اجازت چاہتے ہیں. کیسر صاحب اجازت دیجیے. نہیں جی آئیں, انشاءاللہ میں آپ کو نیچے چھوڑ کے آتا ہوں. یہ سنت ہے ہماری نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے آئیے پلیز. آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو ابھی رخصت کرتا ہوں نیچے دروازے پہ جہاں پہ آپ نے کہ آپ امیر بلاج کے دوست ہیں اور آپ کے خاندانی آدمی ہیں تو بیٹھ کے بھی آپ کی ہوتی ہیں. تو یہ خاندانی آدمی کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ کیسر سہیل بٹ صاحب نے کہا کہ یہ سنت رسول ہے. ہم آپ کو گیٹ تک چھوڑ کے رہیں گے. جی جی انشاءاللہ آئیں جی, آئیں بسم اللہ. بٹ صاحب گراج ہے گاڑی, جی یہ گراج ہے. یہ دوستوں کے لیے یا فیملی کے لیے؟ نہیں یہ فیملی کی گاڑیوں کے لیے. ابھی وہ فیملی جی فیملی ادھر ساتھ. تو ناظرین آج ہم نے آپ کو وزٹ کروایا امیر بلاج ٹپو کا گھر, اس کا رہن سہن, اس کا لائف سٹائل آپ کو دکھایا. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امیر بلاج ٹپو ایک ڈان ہے, ایک بدماش ہے, انڈر ورلڈ سے اس کا تعلق ہے. آپ نے دیکھا ہے نہ یہاں پر کوئی آپ کو ریفلیں نظر آئی, نہ آپ کو کوئی بارود کے ڈھیر, نہ کوئی توپے, نہ کوئی گولے نظر آئے. امیر بلاج ایک شریف آدمی تھا اور ایک نسل در نسل جو دشمنی تھی اس کی بھینٹ چڑھ گیا. بڑا محتاط رویہ تھا, لیکن اس کو دشمنوں نے نہیں, اس کو دوست نے مروایا جو دوست کے اس روپ میں دشمن چھپا ہوا تھا. آپ نے امیر بلاج کا گھر دیکھا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.